خوشامدید ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی گمرو صاحب، یہ فرمائیے گا پاکستان کے ریڈار کی جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ایئر فورس کے پاس ہو یا آرمی کے پاس ہو یا نیوی کے پاس ہو، اور پلس جو ایئر ڈیفنس کا ہمارا سسٹم ہے، وہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی وائز کمپیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ سے؟ ٹریڈیشن جو ہے اس کا جو فنڈامنٹلز ہیں، جو کہ اصغر خان اور نور خان اور رحیم خان جیسے لوگوں نے رکھی تھی، ان کو ہلانا بہت مشکل ہے. وہ سسٹم ایک اتنا اچھا سسٹم بنا ہوا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جو اس وقت کیپیبلٹی ہے وہی ہے جو کہ ہندوستان کو ایٹ بے رکھ رہی ہے. ان کو پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس میں اتنی کیپیبلٹی ہے. اب ہم پہلے اگر ہم پاکستان کے ساتھ کچھ حرکت کرے تو جو پہلے 5-7 دن میں وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، ہمیں وہ منظور ہے کہ ہم 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں؟ جو بھی ہمارے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو ہم تباہ کر سکتے ہیں. اچھا ایئر کمانڈر صاحب، یہ فرمائیں کہ جو بلائنڈ سپاٹس یا نیپ آف دا ارتھ ہے، اس کو استعمال کر کے کیا کہیں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہ حملہ ہوا؟ امریکہ کے پاس 30 سال پہلے ٹیکنالوجی ایسی تھی جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کی تھی موری پر کراچی میں، اور اس میں ہمارے کمانڈر ان چیف کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آ کے ہمارے جہاز میں بیٹھیں اور ہم آپ کے سارے کمیونیکیشن سسٹم، ریڈارز، جو کچھ بھی الیکٹرانک ہے، ہم اس کو سب کو جیم کر سکتے ہیں جتنی دیر تک ہم چاہیں. تو یہ کمانڈر ان چیف جو تھے اس وقت کے، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا، چیف مارشل ذوالفقار تھے، انہوں نے خود مجھے پورا قصہ بتایا. پھر وہ ان کے ساتھ ایئر بورن ہوئے. سب ریڈارز کو انفارم کیا گیا تھا کہ بٹوین لیٹر سے صبح 7 بجے سے 7:30 تک آپ کے جیمنگ کی کوشش ہوگی اور دیکھیں کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ان کے کہنے کے مطابق جو ہی انہوں نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز استعمال کرنا شروع کیے تو پاکستان کے سارے ریڈار جو تھے بالکل سفید کاغذ کی طرح سفید ہو گئے. کوئی ان کے اوپر امیج نہیں آ رہا تھا. سب ٹیلی فون بجنے شروع ہو گئے، بجتے رہے، کوئی کمیونیکیشن سسٹم جو تھا وہ کم. تو یہ میں بات کر رہا ہوں 30 سال پہلے. آج امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے سب ریڈارز کو جیم کر سکتی ہے. اچھا ایئر کمانڈر صاحب، یہ فرمائیں کہ کیا جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے پاکستان کے بری، بحری یا فضائی راستوں سے پاکستان کی کسی بھی شہر پہ، کسی ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان پر، یا کسی ایسی جگہ پر جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہو، اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ افرمیٹو، ہاں حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تباہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تنصیبات جو ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں. حملہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنے ویپن بھی ریلیز کر سکتے ہیں، لیکن جو نیچے اگر اس کو ٹارگٹ کو آپ نے اتنا تحفظ دیا ہو تو اس کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے جہاں تک ہمارے نیوکلیئر کا تعلق ہے اس کو تباہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے تو ایسے قدم لینے کے لیے، ایسی حماقت کے لیے امریکہ یا انڈیا ان کو 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی جو سیاسی قیادت ہے اس سے زیادہ فوجی قیادت ایک نئے ایڈونچر کا سوچ رہی ہے؟ اگر ہندوستان ایسی ایڈونچرزم کرتا ہے تو وہ ایک انسگنیفیکنس کرے گا، کیونکہ اب القاعدہ کا ایک شوشہ چھڑ گیا ہے. اب اگر وہ آ کے مظفر آباد پہ حملہ کرتے ہیں، کسی جگہ پر آ کے اور 10 بام پھینک کے چلے جاتے ہیں، یا نوشکی چلے جاتے ہیں بلوچستان میں، اور ان کے پاس کیپیبلٹی ہے جانے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی، وہ جا کے پھینک کے آ جائیں گے اور ساری دنیا تاڑیاں بجائے گی کہ القاعدہ کے لوگوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے. آپ نے 1965 اور 71 کی جنگ میں کتاب لکھی تھی فلائٹ آف دا فیلکنز. یہ فلائٹ آف دا فیلکن جو ہے یہ کتاب، اس کے اندر بہت سی ایسی معلومات، بہت سی ایسی باتیں کی گئیں جو کہ شاید آج جن کے جوابات کی ضرورت ہے اور آج میڈیا پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسی جذبے کی ضرورت ہے جو 65 میں جذبہ ہمارے پاس تھا اور جو ہمارے پائلٹس جس طرح لڑتے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1965 میں قوم کا جذبہ جو تھا وہ بالکل ایک عروج پہ تھا اور وہ لڑنے مرنے کو تیار تھے، لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا تھا.
ایوب خان نے اپنی آرمی کو بھی الرٹ نہیں کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان آرمی کو آخری وقت تک اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ڈیفنسز بھی لگا سکیں, اور جتنا اس 65 کی جنگ کے متعلق کہا گیا اور لکھا گیا ہے, جتنی ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور جھوٹ ہے. سمجھے, صرف سچائی یہ ہے کہ سولجر نے اپنی جان دی, پائلٹس نے اپنی جان دی, سرفراز رفیقی ہیں, منیر احمد ہیں, وہ ہیں آرمی کے ہیں, سبزاد گل ہیں اور بھٹی ہیں, نیوی کے لوگوں نے اپنی جانیں دیں اور بڑے بہادرانہ طور پہ موت کو آنکھوں میں دیکھ کے انہوں نے جانے دی. لیکن اس وقت کی لیڈروں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, بڑا سخت دھوکہ کیا تھا, اور وہی چیز جو اس وقت دہرائی جا رہی ہے. جی ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کیا آج بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, ہماری ISI, یہ سب جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور شروع سے جھوٹ بولتے چلے آئے ہیں, اور آج پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پاکستان خدا نہ کرے کہ تباہی کے دہانے پہ؟ جہاں تک آپ کی لیڈرشپ کا تعلق ہے, سیاسی لیڈرشپ کا, اس کے متعلق تو میں کہوں گا کہ بالکل آپ نے بالکل سچ بات کی کہ وہ سچائی ان کو معلوم ہی نہیں کہ سچائی کیا ہوتی, نہ ان کو ضرورت ہے, ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں, کیونکہ یہ خرید و فروخت جو ہے روز ہوتی ہے, آپ پڑھتے اخباروں کے اندر, یہ خرید و فروخت ہے, یہ تو ایک منڈی, ایک بازار لگا ہوا ہے. it is not a political system, it is not a democracy. آپ یہ جو آپ کے ٹی وی شوز کے اوپر آتے ہیں, یہ فلیمڈ آؤٹ پالیٹیشینس ہیں. فلیمڈ آؤٹ پالیٹیشین سمجھتے ہیں آپ؟ ایک جہاز میں جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو فلیم آؤٹ کہتے ہیں اس لوگ, تو یہ سب فلیمڈ آؤٹ ہیں. یہ اب گلائڈ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ہاتھ آ جائے. قوم کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بالکل آئسولیٹڈ ہے, قوم بالکل آئسولیٹڈ ہے اس وقت. امریکی آپریشن کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی محکومیت جو ہے وہ بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان ایک محکوم ملک ہے, اور جو کوئی بڑی طاقت کہے گی ہم اس پہ سر تسلیم خم کر کے اس پر فوراً ایکشن کریں گے؟ کہا تھا نا کہ یہ کوئزلنگز ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں میں جو ہے نا, جو پڑھے لکھے لوگ, یہی ہے مورلی اینڈ فائنینشلی کرپٹ, وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں سے کوئی امید ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک چینج نہیں آتا یہاں پہ. ہم پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, اس میں بڑی جان ہے, اس میں بڑی ایمانداری, بڑی محنت کشی کا مادہ ہے, بہت کچھ ہے, لیڈر نہیں ہے. لیکن اب لیڈر کی ضرورت بھی نہیں رہی, اب ٹیکنالوجی ہیز اوور ٹیکن. پاکستان یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے دفاعی ادارے یا ہمارے تینوں آرم فورسز جو ہیں, ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دشمن ہمارا دشمن ہے تو ہمیشہ سے دشمن ہے, اور اگر ایک ہمارا دوست ہے تو دوست ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری پالیسی جو ہے وہ شروع سے بڑی ڈاما ڈول رہی ہے. اس حملے کے بعد جو ایبٹ آباد میں ہوا, اس کے بعد ہمیں آئندہ مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قوم کے جو نوجوان ہیں اس وقت, جو کہ جب میں ٹی وی پہ ان پہ دیکھتا ہوں, جب میں ان کا جوش دیکھتا ہوں, ان کا جذبہ دیکھتا ہوں, میری امید یہ ہے, میں نے کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اگر آپس میں مل جائیں اور یہ کہیں کہ ہم نے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو واپس لانا ہے, تو پھر شاید ہمیں امید کی کرن نظر آئے گی. اور میری یہی دعا ہے کہ ہم قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لائیں. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید سجاد حیدر صاحب, ستارہ جرأت, ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین, ہم نے تفصیلی بات چیت کی ایبٹ آباد میں جو امریکی آپریشن ہوا اور اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, جبکہ بھارت بھی اس قسم کی دھمکیاں پاکستان کو دے رہا ہے. ہماری افواج کس حد تک تیار ہیں, اور ایئر کموڈور صاحب نے بڑا خوب کہا کہ جب تک پوری قوم تیار نہیں ہوگی, جب تک پاکستان کی قیادت یہ نہیں سمجھے گی کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور پاکستان کی افواج اپنی ذمہ داریوں کا احسن انداز سے اندازہ نہیں لگائیں گے اور اپنی کیپیبلٹی کو نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک شاید اس ملک کا دفاع ناممکن ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل رضا خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.